نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية امرنا مترفیها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی آخر الا لا نبی بعدی سيكون خلفاء فيكثرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، انسانی زندگی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے اجتماعی معاملات کو انسانی تاریخ کے تناظر میں دیکھے، سوچے، سمجھے اور ایک صحیح دینی شعور کی اساس پر رائے قائم کرے۔ یہ آیات مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہیں سورۃ الاسراء کی ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تاریخ کا تحلیل و تجزیہ اور اس کی اساس پر قوموں کی تباہی کا بنیادی قانون اور ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ اجتماعی حوالے سے انسانی معاشرے زوال پذیر کیسے ہوتے ہیں، کیوں ان میں تباہی اور بربادی آتی ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خرابیاں بیان کرتے ہوئے یہ بات واضح کی تھی کہ اگرچہ یہ لوگ انبیاء کی اولاد بنی اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، انبیاء کی اولاد، لیکن انہوں نے انسانی زمین میں فساد مچایا تو اللہ پاک نے ان پر اپنے بندے مسلط کر کے انہیں سزا دی۔ عباد لنا اولی بأس شدید وجاسوا خلال الدیار، ہم نے اپنے بندے مسلط کیے، اور ان بندوں سے مراد مفسرین کہتے ہیں بخت و نصر اور وہ ظالم جالوت ہے جس نے دونوں دفعہ بنی اسرائیل پر انتہائی ذلت امیز انداز میں ظلم و ستم ڈھائے، بیت المقدس پر حملہ کیا، بیت المقدس کو منہدم کیا، ان کو قتل کیا، گرفتار کیا، اور کافی عرصے تک یہ لوگ غلام رہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ پاک نے کرنے کے بعد کہا کہ ہم دنیا میں کسی قوم پر عذاب اس وقت تک نازل نہیں کرتے جب تک کہ ہم ان میں رسول نہ بھیج دیں، حتیٰ نبعث رسولا وما كنا معذبین، ہم عذاب نہیں دیتے
اس وقت عذاب دیتے ہیں جب ڈرانے والا نبی آتا ہے، آ کر انہیں سچی حق بات کی دعوت دیتا ہے، اور پھر جب وہ نہیں مانتے تو اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہوتا ہے، خواہ وہ انبیاء ہی کی اولاد کیوں نہ ہو، سید زادے ہی کیوں نہ ہو، اگر اخلاق خراب ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ان پر بھی ذلت کا عذاب ضرور مسلط ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اے بنی اسرائیلیو تم 2 دفعہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ تورات کی آیات میں بھی یہ بات موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، قرآن حکیم نے بھی اسی صورت میں بیان کیا ہے، اور دونوں مرتبہ ہم تم پر عذاب نازل کریں۔ جب بھی تم فساد مچاؤ گے، سرکشی کرو گے، ظلم و تکبر کا نظام بناؤ گے، انسانیت پر چڑھ دوڑو گے، تو تم پر عذاب ضرور آئے۔ فساد فی الارض قرآن کی اصطلاح ہے، یہ اسی وقت وقوع پذیر ہوتی ہے جب انسانی معاشروں میں معیشت کی تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے کہا ہے خود سورۃ البقرہ میں کہ جو لوگ یہلک الحرث والنسل واللہ لا یحب الفساد، جو کھیتیوں کو آگ لگاتے ہیں اور نسل کو جلاتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں، یہ فساد فی الارض، اور اللہ اس فساد فی الارض کو پسند نہیں کرتا، لا یحب الفساد، اللہ فساد کو قطعی پسند نہیں کرتا۔ گویا کہ یہاں فساد نسل انسانی کو نقصان پہنچانا اور انسانی ضرورت کی کھیتیوں کو، معاشی وسائل کو تباہ و برباد کرنا۔ تو جب کسی سوسائٹی میں کوئی بھی طبقہ فسادی بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر ضرور مسلط ہوتا ہے، سزا ضرور آتی ہے۔ انسانیت عذاب الہی میں مبتلا ہوتی ہے۔ قرآن حکیم بڑی وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسانی معاشروں میں جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو عذاب الہی نے ان کا پیچھا کر لیا، دنیا کی ذلت اور رسوائی بھی انہیں حاصل ہوئی، اور ایسے فسادیوں کے لیے آخرت کے عذاب کی وعید بھی سنائی گئی۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسول بھیج کر یا رسولوں کے نمائندے علماء ربانیین اور اولیاء اللہ بھیج کر قوموں کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں، اور اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر ان پر عذاب الہی آتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، فَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً تو امرنا مترفیہا، ان کے جو عیاش، سرمایہ پرست، مالدار، سرمایہ دار لوگ، سب سے پہلے ہم انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ سچی اور صحیح بات کی اطاعت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما امرنا کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ ہم حکم دیتے ہیں
کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ بالطاعت، کہ وہ رسول جو ان کی طرف پیغام لائے ہیں، جو سچے لوگ انہیں حق کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ اللہ اور اس کے رسول اور انسانیت کی ترقی کے ان امور کو جو کتاب اللہ میں بیان کیے گئے ہیں، انسانیت کی فلاح و بہبود کے ہیں، ان کی قبولیت کی دعوت دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں۔ امرنا کنہیں؟ مترفیہا، اس بستی کے مترف اور ملا سرداروں کو، سرمایہ داروں کو۔ ترفع عربی میں کہتے ہیں تنعم کو، جس کے پاس دنیا کی مال و دولت، دنیا کی سیاسی طاقت، معاشی قوت کی ریل پھیل ہو۔ لیکن اس کے معنی میں ایک اور لفظ بھی داخل ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ترفع بالحرام، ایک ہے دنیا کی سیاسی طاقت اور معاشی قوت کا ہونا بالحلال، جائز طریقے سے آپ نے محنت کی، مشقت کی، کام کاج کیا، انسانیت کی خدمت کی، اور اس کی اساس پر آپ کے پاس نعمتیں آئی ہیں۔ وہ نعمتیں ترفع نہیں کہلاتی۔ قرآن حکیم نے کوئی 8 جگہ پر یہ لفظ استعمال کیا ہے، مترفین، کہیں اترفو، مختلف انداز و اسلوب سے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اور ہر جگہ پر اس سے مراد ایسی انعامات اور مال و دولت کی ریل پھیل ہے جو حرام طریقے سے کمائی گئی۔ اور حرام طریقہ کیا ہے؟ دوسرے انسانوں کی حق تلفی کرنا، ان کی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے مال کو چھین لینا، قومی دولت کو لوٹنا، ملکی خزانے کو لوٹنا، وسائل پر ناجائز قبضہ کرنا۔ معیشت کے 3 بنیادی دائرے ہوتے ہیں، زراعت، صنعت اور تجارت۔ ان تینوں دائروں کے جتنے بھی وسائل ہیں، معاشی وسائل جنہیں کہا جاتا ہے، ان پر ناجائز تسلط قائم کر لینا، اجارہ داری قائم کر لینا۔ اور سیاسی طاقت کے بھی 3 دائرے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ جو قانون سازی کرتی ہے، جسے مقننہ کہا جاتا ہے، انتظامیہ جو اس قانون کے مطابق ملک کا نظم و نسق چلاتی ہے، بیوروکریسی، اور تیسری عدلیہ جو انصاف فراہم کرتی ہے کہ قانون کے مطابق انتظامیہ نے اور اس سوسائٹی کے بسنے والے لوگوں نے قانونی پابندی کی ہے یا قانون شکنی کی ہے۔ یہ تینوں ادارے کسی بھی ریاست کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں کہ انسانیت کے لیے امن و امان کا قانون بنانا، اس قانون پر عمل درآمد کا انتظامی ڈھانچہ تشکیل دینا، تاکہ سوسائٹی ہموار طریقے سے منظم انداز میں آگے بڑھے، لڑائی جھگڑا دنگا فساد نہ ہو۔ حکومت اور انتظامیہ کا بنیادی کام طاقتور لوگوں کے ہاتھ روکنا ہوتا ہے، کمزوروں کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو فرمایا
کہ میرے نزدیک تمہارا جو بظاہر طاقتور مالدار آدمی ہے وہ کمزور ہے، حکومت کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور جو تمہارا ضعیف اور کمزور ہے وہ ہمارے نزدیک قوی ہے۔ حکومت کا کام اس کمزور اور ضعیف کی مدد کرنا ہے۔ حکومتیں بنائی اس لیے جاتی ہیں، غریبوں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، کمزوروں کے لیے۔ طاقتور تو اپنی طاقت کے بل بوتے پر تمام حقوق غصب کر لیتا ہے، حکومت کی سپورٹ کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ تو ترفع یہ ہے کہ کوئی طبقہ انسانی سوسائٹی میں معیشت کے ان تینوں وسائل پر حرام طریقے سے قابض ہو جائے، محنت و مشقت نہیں، ناجائز طریقے سے زمینیں الاٹ کرے اور زراعت پر قبضہ کر لے، زرعی وسائل پر قبضہ کرے، محنت کش اور کسان کے حقوق سلب کر لے، اسے پوری مزدوری نہ دے، اس کی محنت پر ڈاکہ ڈالے، جاگیردار اور وڈیرا ہو۔ حکومتی طاقت کے بل بوتے پر اس زمین پر بسنے والے غریب ہاریوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا سلوک کرے، یہ ترفع بالحرام ہے۔ ایسے ہی ظالم اور طاقتور طبقے صنعتی نظام پر قبضہ کریں، فیکٹریاں، کارخانے، اس پر اجارہ داری قائم ہو جائے، ساری شوگر ملیں انہیں کی ہوں، کپڑے کی ملے، ٹیکسٹائل انڈسٹری، جی اسی طرح فلور ملے ایک مخصوص طبقے کے قبضے میں۔ عام آدمی اول تو وہ اس کی رسائی نہ ہو، اور اگر ان فیکٹریوں میں کوئی مزدور کام کرتا ہے تو اس کا حق بھی پورا نہ دیا جائے، من مرضی سے وہ مافیا قیمتوں کا تقرر کرے، اجرتیں دے، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے، تو جتنی انڈسٹری ہے اس پر ایک مخصوص طبقے کا قبضہ، حکومتی طاقت، یہ ترفع بالحرام ہے۔ مال و دولت کی ریل پھیل تو ہے، لیکن مزدوروں کا خون چوس کر، جاگیردار کے گھر میں رونق ہے، وڈیرے کے گھر میں عیاشی ہے، لیکن کسان کے حقوق سلب کر۔ اسی طرح کسی سوسائٹی کی معاشی سرگرمی کا مرکز تجارت ہوتی ہے، اور تجارت پر بڑی بڑی کمپنیوں کا، سرمایہ پرستوں کا، تاجر مافیا کا قبضہ ہو جائے، عام آدمی بیچارہ تجارت کے لیے میدان میں آئے تو اس کے لیے اول تو مواقع نہ ہو، آ جائے تو اسے جلدی مارکیٹ سے آؤٹ کرنے کے طریقے سوچے جائے، غائب کر دیا جائے، اور اس تجارتی شعبے سے وابستہ ملازمین، کام کاج کرنے والے لوگ، ان کی پوری مزدوری نہ دی جائے۔ تینوں شعبوں میں یہ کہہ دیا جائے کہ لیبر کے پاس بارگیننگ کی پاور نہیں ہے، اس لیے اس کا حق نہیں، وہ مجبوراً بیچارہ اتنی کم مزدوری پر راضی ہو جو صرف اور صرف اس کو معمولی اور ذلت کی حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر، یہ ترفع بالحرام ہے۔ گویا کہ معیشت کے تینوں دائروں پر اس مافیا کا تسلط، وہ مترف ہے۔ ایسے ہی سیاست کے تینوں دائروں، پارلیمنٹ پر قبضہ، طاقتور لوگوں،
قانون بنانا ہے انسانوں کے لیے، مزدوروں کے فائدے کا، کسانوں کے فائدے کا، سوسائٹی کے کمزور لوگوں کے لیے قانون ہوتا ہے۔ اور قانون بنانے والے کون ہیں؟ وہی جاگیردار، وہی وڈیرے، وہی صنعت کار، وہی تاجر۔ مقننہ کی زینت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ اپنی تنخواہوں کا بل تو منٹوں میں سارے کے سارے اپوزیشن حکومت کے مل کر کیا ہے پاس کر لیتے ہیں، اور غریبوں کے لیے کچھ نہیں، ان کے فائدے کا کوئی قانون نہیں۔ صنعت کاروں کے لیے قانون ہے، تاجروں کے لیے قانون ہے، جاگیرداروں کے لیے قانون ہے، مزدوروں، کسانوں، غریبوں، انسانیت، عام انسانیت کے لیے کیا قانون سازی؟ تو پارلیمنٹ پر تسلط حاصل کر کے قومی خزانے پر بوجھ بننا، یہ ترفع بالحرام ہے۔ اسی طرح بیوروکریسی، اس کی تنخواہیں، اس کے الاؤنسز، اس کی رہائش گاہیں، اس کے مفادات کا تحفظ، اس کا ٹی اے ڈی اے، وہ بہت زیادہ ایک عام آدمی بیچارہ، بلکہ اسی انتظامی شعبے کا بیچارہ کلرک، بیچارہ نچلے درجے کا افسر، اس کی تنخواہ کچھ نہیں، بلکہ اس نچلے طبقے کے ذریعے سے عوام کی جیبوں سے کرپشن اور لوٹ مار سے دولت حاصل کر کے حصہ پتی پہنچانا افسر اعلیٰ تک، ترفع بالحرام۔ عدلیہ، جس کا کام ہے انصاف فراہم کرنا، لیکن اگر انصاف عدالتوں میں بکنے لگے اور اس انصاف کی خریداری کے لیے ماشاءاللہ وکلاء کا جمگھٹا وہ ساتھ، یہ ترفع بالحرام ہے۔ بڑی نعمتیں ہیں، بڑی دولت ہے، بڑے خزانے ہیں، لیکن حاصل کیسے کیے؟ کیا جائز تنخواہ کی بنیاد پر، اور وہ تنخواہ بھی خود ہی مقرر، پینشن بھی خود ہی مقرر، تو یہ ترفع بالحرام ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے امرنا مترفیہا، ہمارا رسول اور جو نائب رسول، صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، علماء ربانیین، امرنا میں اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور اس میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی، زمین پر موجود اللہ والے بھی۔ اگر انبیاء کا سلسلہ ہے تو انبیاء، اور نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا تو صحابہ اور ان کے خلفاء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند، لیکن میرے خلفاء ہوں، خلفائے راشدین، خلفائے امت، اولیاء اللہ، علماء ربانیین، محدثین، مفسرین، فقہاء، یہ امرنا کی اجتماعیت میں سب شامل ہیں۔ ہم حکم دیتے ہیں، ہمارے نمائندے حکم دیتے ہیں کہ او مترف سرمایہ داروں، او جاگیرداروں، وڈیروں، انتظامی افسروں، پارلیمنٹ کے ممبروں، عدلیہ کے ستونوں، باز آ جاؤ اس لوٹ کھسوٹ سے، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اللہ کی مخلوق کے فائدے کے لیے عدلیہ بنائی تھی انسانیت کے لیے، وہ انسانیت پر ظلم کا ذریعہ بن جائے؟ پارلیمنٹ بنائی تھی انسانیت کے حقوق ادا کرنے کے لیے، وہ ظالمانہ قانون منظور کرنے لگے؟
انتظامیہ اور بیوروکریسی تشکیل دی گئی تھی انسانی امن و امان اور انتظامی ڈھانچے کو درست کرنے کے لیے، زرعی نظام بنایا گیا تھا رزق کی فراوانی کے لیے، اور جاگیردار اس کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرے۔ تجارت، خرید و فروخت اور لین دین تعاون باہمی کے لیے تھی، اور تاجر مافیا ظلم اور لوٹ مار شروع کر دے۔ صنعت دستکاری ہاتھوں سے ہو یا آج جدید انڈسٹری کا نظم و نسق ہو، وہ انسانوں کے لیے سہولتیں بہم پہنچانے کی چیزیں بنانے کے لیے، وہ انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے ان کے نقصان کا باعث بنے۔ تو امرنا مترفیہا، ہم حکم دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہمارے حکمران، ہمارے نمائندے، ہمارے فرشتے، ہمارے پیغمبروں کے جانشین سچے اولیاء اللہ، وہ حکم دیتے ہیں مترفین کو بالطاعت، اطاعت اختیار کرو۔ ہماری جو قرات حفظ جسے کہتے ہیں پاکستان ہندوستان میں جو پڑھی جاتی ہے، اس میں امرنا مترفیہا، دوسری قرات ہے امرنا مترفیہا۔ کسی قوم پر تباہی اتارنی ہو تو ایسے مترفین کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں جو ترفع بالحرام کے ذریعے سے، عمارت سے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر امر نہ پڑھیں تو کہا گیا کہ ہم انہیں حکمران بنا دیتے ہیں کسی قوم کو، ایسے سرمایہ دار، ایسے جاگیردار، ایسے وڈیرے، ایسے ظالم پارلیمنٹرین، ایسے انتظامی افسران، ایسی عدلیہ ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر اس بستی میں وہ فسق و فجور کرتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، پہلے ترفع حاصل کیا حرام سے، اور اس سے جو دولت لوٹی اس کو بنیاد بنا کر مزید لوٹ کھسوٹ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ میں فاسق کی تعریف کرتے ہیں، فساق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یعملون اعمال البہیمیہ والسبعیہ علی خلاف الملہ، تعریف کی ہے شاہ صاحب۔ فساق وہ ہے کہ جو دو بنیادی عمل کرتے ہیں، اعمال البہیمیہ جانوروں والے اعمال کرتے ہیں، بہیمیت ان پر طاری ہوتی ہے، وہ انسان نہیں ہوتے، انسانی اعمال نہیں، بظاہر شکل و صورت میں انسان، لیکن کام جانوروں والے کرتے ہیں، اعمال البہیمیہ، انسانی اعمال نہیں کرتے۔ چونکہ حرام کے مال سے ترفع حاصل کیا اور وہ حکمران بنا دیے گئے، تو پھر ان کے لیے راستہ کھل جاتا ہے، اس کرپشن کے پیسے سے، اس لوٹ مار سے وہ جانور بن کر انسانیت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ استعمال فرمایا السبعیہ، درندے بن جاتے ہیں۔ ایک درندگی کا عمل ہے اور ایک بہیمیت کا عمل ہے۔ بہیمیت کے عمل کا تعلق شہوتوں سے ہے، کھانے پینے کی عیاشی، جنسی خواہشات، لوگوں کی لڑکیاں اٹھانا، زنا کاری اور شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرنا۔ خاص طور پر اگر وہ حرام جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، خنزیر وغیرہ کا، تو جو شہوت اور جو خرابی اس خنزیر میں ہوتی ہے وہ ان کے اندر بھی ہوتی ہے۔ شرابیں پیتے ہیں، حرام کا ارتکاب کرتے ہیں،
تو ان کی بہیمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اعمال بہیمیہ، اور شاہ صاحب نے یہ ترجمہ اپنی طرف سے نہیں کیا، قرآن حکیم میں جہاں جہاں فاسقون، فاسقین، فسقو کے جملے آئے ہیں، یا احادیث مبارکہ میں جہاں جہاں فسق اور اس کی حقیقت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی ہے، ان تمام کو جمع کریں تو یہی تعریف بنتی ہے۔ جانوروں والے اعمال کرتے ہیں، انسان تو ان سے مشتق ہے، وہ تو دوسرے انسانوں کے ساتھ خیرخواہی سوچتا ہے، غریبوں پر رحم کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، یہ انسان ہے۔ اور جو انسان اپنے جیسے انسانوں کو کاٹ کھائے، جیسے کتا اپنے جیسے کتے کو قریب نہیں آنے دیتا، بھونکتا ہے، حالانکہ نسل ایک ہے جی، آپس میں کیا ہے، اکٹھے نہیں رہ سکتے، ایک کتا دوسرے کو دیکھے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس مردار کے پیچھے جانے والے کتے ہیں، اور کتا جب مردار پر ٹوٹتا ہے تو دوسرے کتے کو قریب نہیں آنے دیتا، کہتا ہے یہ مردار میرا ہی رہنا چاہیے۔ یہ بہیمی عمل، جانوروں والا عمل جی۔ ایسے ہی وہ تمام جانور جو درندے نہیں ہیں لیکن ان میں جو لالچ، ہرس، خنزیر ہے، کتا ہے، یہ بہیمی اعمال، اور وہ اعمال جو درندوں، شیر کے چیر پھاڑ کھا جاتا ہے، بھیڑیا ہے، سبعیہ۔ انسان پر جب یہ درندگی آ جاتی ہے تو وہ دوسرے انسانوں کا لحاظ نہیں رکھتا، اس لیے جنگل کا بادشاہ کہلانے والا شیر جس جانور کو کمزور دیکھتا ہے اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور کھا جاتا ہے۔ ہرن اس سے نہیں بچتا، لومڑ اس سے نہیں بچتا، بندر اس سے نہیں بچتا، جو بھی کمزور ہو، یہی حال بھیڑیے کا۔ تو جو انسان بھیڑیا بن جائے، شیر بن جائے، درندہ بن جائے اور درندگی والے اعمال کرے، یا کتا اور خنزیر بن کر وہ اعمال کرے، شاہ صاحب کہتے ہیں خلاف الملہ، ہر ملت اور بالخصوص ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اصطلاح ہے۔ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اساس انسانیت دوستی ہے، اس لیے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے جو 10 اصول قرآن نے بیان کیے ہیں، اصول 10، کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، انسانوں کو قتل نہ کرو، اپنی اولاد کو مت مارو، کم نہ تولو، کم نہ ناپو، معاہدات کو پورا کرو۔ سورۃ الانعام کے آخری رکوع سے پہلے رکوع میں قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم اللہ تشرکوا باللہ شیئا وغیرہ وغیرہ، پوری تفصیل پورے رکوع میں بیان کی ہے۔ تو یہ وہ اصول، یہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے، ایک آدمی ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا اپنے آپ کو پیروکار کہتا ہے، ایک زمانے میں یہودی کہتے تھے، انہوں نے جب اسے توڑا، جن کا تذکرہ اس آیت کے سیاق و سباق میں اللہ نے کیا ہے، تو اس ملت پر ایمان رکھنے کے باوجود فسقوا فیہا، اسے توڑ دیا، درندے بن گئے، جانور بن گئے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہی ملت ابراہیمیہ عیسوی مذہب کی صورت میں تھی، تو جب جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا، ان کا فسق و فجور،
اور پھر ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا آج کا جو دین ہے وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسانی حقوق کی تفصیل اس کا پورا سسٹم بیان کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالتی نظام کے معیارات بھی بتلائے، انتظامی افسران کے اصول اور ضابطے بھی بتلائے، قانون سازی کرنے والے فقہا اور قانون ساز لوگوں کے تفقہ اور بصیرت کے معیارات بھی بتلائے، زراعت کے قانون بھی بیان کیے، تجارت کا قانون بھی بیان کیا، صنعت کا قانون بھی بیان کیا، خرید و فروخت اور لین دین پر سینکڑوں حدیثوں میں معاشی سسٹم بیان کیا۔ اب ایک آدمی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، تو ملت کے اصول تو یہ تھے کہ وہ معیشت کے ان تینوں دائروں میں اور سیاست کے ان تینوں دائروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے سسٹم کی پاسداری کرتا، لیکن کلمہ پڑھ لیا، موحد اپنے آپ کو کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہتا ہے، آپ کی رسالت کو دل میں بٹھاتا ہے، لیکن عمل اس کا فَفَسَقُوا فِيهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سیاسی معاشی نظام کو، عبادات کے سسٹم کو پورے طور پر ادا نہیں کرتا، توڑتا ہے، فَفَسَقُوا فِيهِ۔ تو اب یہ یہودی جب ان پر عذاب آیا تھا، پہلے جالوت نے انہیں غلام بنایا جس سے داؤد علیہ السلام نے انہیں چھڑایا، پھر بخت و نصر نے جس سے اس دور کے انبیاء نے چھڑایا، جالوت سے طالوت نے چھڑایا اور داؤد علیہ السلام نے اسے قتل کیا، پھر بخت و نصر سے بچایا انہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم، لیکن ان کے اس ملت کے بنیادی اساسی اصولوں سے انحراف کی سزا ملی، تو کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ دوسری روایت میں فرمایا طابق النعل بالنعل، جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، ایسے ہی یہودیوں کے جوتے عیسائیوں کے جوتے کے برابر ان مسلمانوں کا بھی ہوگا، ان کے اندر بھی مترف پیدا ہوں گے اور وہ فسق و فجور سے کام لیں گے، وہ فسقوا فیہ۔ قرآن حکیم کہتا ہے فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اللہ کا حق ان پر ثابت ہو گیا اور اللہ نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ پچھلی قوموں پر تو عاد و ثمود پر، اور ان پر تو ذلت کا عذاب مسلط، پتھر برسے، آسمانی عذاب آیا، لیکن اس امت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور برکت سے، سفارش سے اللہ نے آسمانی عذاب سے انہیں بچا لیا، زلزلے اور خسف سے بچا لیا۔ لیکن تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، اللہ نے کہا یہ قابل قبول نہیں۔ اللہ نے 3 عذاب بیان کیے تھے قرآن حکیم میں، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا۔ 3 عذاب۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ میاں نے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ اللہ میاں ان کو اوپر سے عذاب نہ بھیجنا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، نہیں بھیجوں گا۔ اے اللہ میری امت پر نیچے سے زمین نہ پھٹے اور یہ زمین کے اندر غرق نہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، نہیں بھیجو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یا اللہ یہ جو تیسری بات ہے نا، تیسرا عذاب ہے، او یلبسکم شیعا، یہ جو گروہ بن کر ایک دوسرے سے لڑے مریں گے، یہ بھی عذاب نہ بھیجنا۔ تو اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ دعا قابل قبول نہیں، یہ نہیں قبول ہوگی، یہ تو ہوگا۔ آخر جرم کی کوئی نہ کوئی تو سزا ہوگی، سزا کے ممکنہ تین ہی طریقے تھے، تو دو ختم ہو گئے تو تیسرا تو رہے گا نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مجرمین جرم کریں اور ان کے جرم کی کوئی سزا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سزا ضرور ہو۔ تو فحق علیہ القول، یہ جو عذاب اوپر مسلط ہونا ہے یہ ویسے تو نہیں ہے جیسے عاد و ثمود پر ہوا، یہ ویسے ہی ہے جیسے یہودیوں اور عیسائیوں پر جالوت نے عذاب مسلط، بخت و نصر نے عذاب مسلط، انہیں ذلیل کیا، ان کو غلام بنایا، انہیں پستی میں مبتلا کیا، تو پستی کا عذاب ضرور۔ فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، ان کی تباہی اور بربادی۔ یہ بنیادی قانون اور ضابطہ اللہ پاک نے اس صورت میں بیان کر کے مکے والوں کو تنبیہ کی ہے، باز آ جاؤ، تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، ان کی اولاد میں سے ہو، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہو، دعویٰ تمہارا اپنے آپ کی حنیفیت کا ہے، لیکن ففسقوا فیہا، مترف ہے، ملا ہے، سردار ہے، فسق و فجور کرتے ہیں، وسائل پر قابض ہیں، غریبوں کے حقوق لوٹتے ہیں، مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں، باز آ جاؤ۔ اور اگر باز لائے تو فحق علیہ القول، اللہ پاک نے عذاب، یہ مکہ مکرمہ کے دور کی سب سے آخری صورت، اللہ نے آخری وارننگ دی، اور جب باز نہیں آئے تو اللہ نے ان کی تباہی اور بربادی کا نقشہ کھینچ دیا بدر میں۔ مکے کے وہ مترف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 جان نثاروں نے راستے سے ہٹا دیا، 70 بڑے بڑے گرفتار کر کے قتل کر دیے تھے۔ جو پکے مترف تھے ان کا کوئی علاج دنیا میں ممکن نہیں تھا، وہ جانور بن چکے تھے، بظاہر شکل انسانوں کی تھی لیکن کتے اور خنزیر اور درندے، بھیڑیے تھے، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ وغیرہ قتل کر دیے، اور جو ابھی اس درجے میں مسخ نہیں ہوئے تھے ان کو ان کے مشکیں کس کر گرفتار کر کے مدینہ لایا گیا۔ اتنی بڑی ذلت اور رسوائی دنیا بھر میں ہوئی۔ وہ مکے والے جو پورے جزیرۃ العرب پر بادشاہ کے خواب دیکھ رہے تھے، ان کے سردار سر جھکائے ہوئے، پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے، بدر سے ہانک کر لے جائے جا رہے ہیں مدینہ۔ پیسے دو تو جا سکتے ہو، فدیہ دینا پڑا، گویا کہ غلامی، اور غلامی بھی بدتر شکل، ذلیل کر کے بھیجا، صرف ایک ابو سفیان کے، اور کوئی نہیں بچا، وہ بھی اس لیے کہ وہ اس تجارتی قافلے کے ساتھ تھے جو شام سے مکہ جا رہا۔ تو فحق علیہ القول اور فدمرناها تدمیرا، وہ پورا سسٹم جو مکے کی ریاست نے سیاسی اور معاشی دائرے میں بنا رکھا تھا، اس کو توڑ کر اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے ختم کر دیا۔ یہاں بھی دمرنا کے اندر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، مالا اعلیٰ کے فرشتے، وہ جو فرشتے قطار اندر قطار بدر میں نازل ہوئے، صحابہ کے قلوب کو کیا ہے، جوش سے بھر دیا۔ اس دمرنا کے اندر صحابہ شامل،
وہ دو نوجوان شکرے معاذ اور معوذ جو عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے ہیں کہ چچا جان ابو جہل کون سا ہے ذرا بتانا، جیسے ہی بتایا کہ دونوں شکرے ٹوٹ پڑے۔ ابو جہل ہاتھ ملتا رہا، کہتا لو غیر اکار قتلونی، کاش کہ مجھے کوئی دلیر اور بہادر آدمی قتل کرتا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ کیا کیا کہ دو کاشتکاروں کے چھوٹے چھوٹے بچے 16 17 سال کے، انہوں نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو دنیا کیا کہے گی کہ دو بچوں نے مار دیا مکے کا سردار، اس سے بڑی ذلت کیا ہوتی ہے؟ موت بھی ذلت کے ساتھ ہے، ورنہ بہادر اور دلیر آدمی اگر اس کو کوئی سورما مارے تو لوگ کہیں گے جی دو برابر کی چوٹ تھی، مر گئے۔ لیکن ایسی ذلت کی موت کہ کسانوں کے بچوں سے یثرب والوں کو مکے والے انتہائی ذلیل اور حقیر سمجھتے تھے، وہ انصاریوں میں سے، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ دم مرنا۔ اور پھر صحابہ کی اس جماعت نے احد میں، خندق میں، حدیبیہ میں، فتح مکہ میں، مختلف مقامات پر مکے کا پورا نظام توڑ کر ختم کر دیا۔ یہ قرآن حکیم نے نقشہ کھینچا ہے اور یہ بات واضح کی ہے کہ اگر یہی حرکت مسلمان کریں گے کسی بھی زمانے میں تو ان کے ساتھ بھی یہی بات۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ پچھلے 300 سال سے یہاں مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے ملت اسلامیہ کا ڈنکا بجانے والے، ملت کے بنیادی نظام سے متصادم، مترف اور مولا بن کر فسق و فجور میں مبتلا ہیں یا نہیں؟ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ میر جعفر، میر صادق سے لے کر ہر مرحلے پہ تحریک آزادی کو تباہ و برباد کرنے والے غدار جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، تاجر مافیاز کے نمائندے ہیں، صنعت کار ہیں، صنعتی دائرے میں کمانے والے ہیں مسلمان۔ اور انگریزوں کے زمانے میں تو چند عہدوں پر چند لوگ عدالتی افسر تھے، چند لوگ انتظامی افسر تھے، چند لوگ قانون ساز اسمبلی کے رکن تھے، اور پاکستان بننے کے بعد تو سارے ماشاءاللہ مسلمان کلمہ گو ہیں۔ لیکن کیا آج کی پارلیمنٹ جو انگریزوں کے بنائے ہوئے سسٹم اور غلامی کی بنیاد پر ہے وہ مترف نہیں ہے؟ مترفین سے بھری ہوئی ہے۔ تناعم بالحرام، مال و دولت کی ریل پھیل ہے حرام کے ذریعے سے، لوٹ مار کے ذریعے سے، ملکی خزانہ لوٹ کر۔ کیا یہ حقیقت کسی اندھے آدمی سے بھی مخفی ہے کہ جو آدمی پارلیمنٹ یا اسمبلی کا ممبر نہیں ہوتا اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور جب ماشاءاللہ لوگوں کا ووٹ لے کر وہ ممبر بن جائے تو اس کے اثاثوں میں کتنا اضافہ ہوا؟ ایک ممبر آف پارلیمنٹ، ایک رکن اسمبلی کی تنخواہ کتنی ہے؟ کیا اس کا کر و فر، اس کی عیاشیاں، اس کے تعیشات اس تنخواہ کے مطابق ہے یا لوٹ کھسوٹ کے ذریعے سے؟ ایک آدمی سول سروس جوائن کرتا ہے، اس سے پہلے اس کی کیا حالت تھی، اور اب افسر بننے کے بعد اس نے کیا کیا؟ ذرا اس کے اثاثے کتنے، ذرا تلاش تو کرو۔ عدالتی افسر اس عہدے پر آنے سے پہلے کیا اثاثے تھے اور آنے کے بعد کیا اثاثے بنے؟ سیکورٹی فورسز،
عام آدمی تھا تو کیا تنخواہ تھی، کیا وسائل تھے، اب وہ سیکورٹی فورسز کا نمائندہ ہے تو اس کے پاس دنیا کے اثاثے کہاں سے آ گئے؟ تناؤم بالحلال تو وہ ہے کہ جو قانون کے مطابق، قانون تو عدل کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو اس عدل کی بنیاد پر جو قانون کے مطابق تنخواہ ہے، کیا اس سے یہ ساری عیاشیاں کی جا سکتی ہیں؟ پڑوسی ملک جو ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا، اس کا ایک افسر، وہ عدالتی ہو، انتظامی ہو، فوجی ہو، پولیس کا ہو، وہ تو بیچارہ اپنا ٹفن گھر سے لاتا ہے کھانے کے لیے، اس کے بعد اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ عیاشیاں کر سکے، اپنی تنخواہ میں گزارا کرتے، اور ہم کہتے ہیں جی یہ تو غیر مسلم ہے، اور ماشاءاللہ مسلمان، اس کے ذرا اثاثے کتنے ہیں؟ غیر مسلم ملک کے چین، کرپشن اور لوٹ مار پر افسران کو، کتنے افسران کو گولی سے اڑا دیا گیا، ڈسپلن قائم کیا، اثاثے فالتو کیسے بن گئے، اور یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور ظلم خدا کا، مترف پرانے زمانے میں جاگیردار وڈیرے اور انتظامی افسران اور حکمران ہوتے تھے، اور اب مترف ماشاءاللہ پیر، گدی نشین، علماء، مذہبی نمائندے، وہ بھی مترف بن گئے۔ تناعم بالحرام، قوم کا پیسہ حرام طریقے سے کمانا، جھوٹے فتوے دینا، جھوٹی سیاسی پارٹیوں کی ایجنٹیاں کر کے اربوں روپے وصول کر لینا۔ یہودیوں کے گنتی کے علماء تھے جو یہ حرکت کرتے تھے، چند عیسائیوں کے راہبین میں بہت کم تعداد تھی جو اس طرح کا کام کرتے تھے، لیکن ماشاءاللہ اس کے مقابلے میں آج ذرا 57 اسلامی ملکوں کے بڑے بڑے اسلاموں کے نمائندے، ذرا ان کو دیکھ لو، ان کی حالت کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس سرمایہ پرست طبقے میں جو حکومت پر قابض ہوتا ہے، جو پارلیمنٹ میں، عدلیہ میں، انتظامیہ میں، معیشت میں، وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان اسلام کے نام پر بنایا تھا، تو یہاں اسلام کی بنیاد پر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے مذہبی طبقہ بھی ساتھ شریک ہونا چاہیے۔ تو جو مذہبی طبقے کے لیڈران ہیں ان کو خرید لو، وہ اسلام کا نعرہ لگائیں، اسلامی نظام نافذ کرنے کے دعوے کریں، اور ماشاءاللہ پیسوں کی ریل پھیل ہو جائے۔ جی سب سے بڑی خرابی کی بات ہے، اور اسی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی کثیر تعداد احبار و رہبان کی ایسی پیدا ہو گئی کہ جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، اور جب وہ مذہبی نمائندہ فتویٰ فروشی کرے گا، اشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، فتوے بکیں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگ، ان کا کام تو ان حکمران طبقوں کو دین کی تعلیمات کی اطاعت پر مجبور کرنا تھا، اور اگر وہ بھی ان کے ہم نوالا اور ہم پیالہ بن گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ پتہ ہے یہودیوں کو علماء پر اللہ نے لعنت کیوں بھیجی؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت اس لیے بھیجی کہ ان کے علماء شروع میں حکمران طبقوں پر
تنقید کر کے اپنے مذہب کی حقانیت بیان کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد حکمرانوں نے کہا ذرا مولانا صاحب ہمارے پاس بھی آ کر روٹی کھا لیا کرو، جی ان کے ساتھ دوستی لگانے شروع کر دی۔ اب کہتے ہیں ہم نصیحت کرنے کے لیے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں، نصیحت کر کے تو خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے، بجائے یہ کہ ان حکمرانوں کو اپنے رنگ میں رنگتے، خود ان کے رنگ میں رنگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع میں تنقید کی، جب کھانا پینا کچھ ملنا شروع ہو گیا تو پھر ان کے دل میں وہ شدت اس کی خلاف بات کرنے کی ختم ہو گئی، پھر ویسے ہنسی مذاق میں کہتے تھے کہ یار کچھ جی ہاتھ ہوڑا رکھا کرو، بس جی اخلاق کا مظاہرہ کیا کرو، غلط الفاظ نہ استعمال کیا کرو اپنے مخالفین کے نام، بس اتنا سا باز کہہ دیں گے۔ لیکن ان کے ظلم کے کردار، ان کے فسق و فجور پر کوئی گفتگو نہیں جی۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب ان کے ہم نوالا پیالہ بننے لگے تو پھر انہوں نے آفر کی کہ یہ پلاٹ ہے، یہ کوٹھی ہے، یہ بنگلہ ہے، یہ پیسے ہیں، یہ تم بھی کھاؤ پیو، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو جب اس کے اندر ملوث ہوئے تو گویا کہ خود بھی ان کے رنگ میں رنگے گئے، انہی کے ایجنٹ بن گئے، بلکہ آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کے لیے فتوے دینے لگے، آیات کا مطلب اور مفہوم بدلنے لگے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے نتیجے میں کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا شروع کر تو اللہ کے راستے سے روکتے۔ وہ جب ایسے مولوی ایسے پیر کو دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یار یہ کیسا دین ہے، اس دین کو ہم کیوں قبول کریں؟ تو دین سے نفرت دلانے کا باعث۔ اسی لیے پیران پیر غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ کسی فقیر کا کسی مالدار کے دروازے پر جانا سب سے برا، بیس الفقیر علی باب الامیر، فقیر ہو، اپنے آپ کو عالم کہے، مذہب کا نمائندہ کرے ہو، اور عمراء اور سرکاری نمائندوں کے درباروں میں حاضری دے ہو مولانا، اندازہ لگاؤ اس سے بڑی خرابی کی بات اور کیا ہوگی؟ چوروں ڈاکوؤں کی حکومت قائم کرنے کے لیے کردار ادا کیا، تو اس سے بڑا مترف اور کون ہوگا؟ ذرا گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ انگریز سامراج نے اس 200 سالہ حکمرانی میں جو 1757 سے 1947 تک اس ہندوستان پر غلامی مسلط کیے رکھی، اس میں ایسے پارلیمنٹرین بنائے، ایسے جج بنائے، ایسے وکیل بنائے، ایسے انتظامی افسر بنائے، ایسے مولوی بنائے، ایسے پیر بنائے، ایسے گدی نشین مسلط کیے جعلی، جو انگریزوں کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کرتے۔ کیا تاریخ بھول جائے گی کہ جب برطانوی بادشاہ لاہور آیا تو اسی گورنر ہاؤس میں دربار منعقد کیا، تو اس پنجاب کے 150-200 پیروں مولویوں نے اسے سپاس نامہ پیش کیا، یہ جتنی بڑی بڑی پنجاب کی گدیاں ہیں ان کے گدی نشین، بہاؤالدین زکریہ ملتانی، شاہ جیونا، ہاں جی پاک پتن، اور یہ کیا نام ہے داتا دربار، سب کے نام ہیں کہ جنہوں نے ذل اللہ فی الارض قرار دیا انگریز اس ظالم حکمران کو جس نے ہندوستان پر غلامی مسلط، تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اس 200 سالہ دور میں جو غلامی کا سسٹم اس نے بنایا، اور جاتے ہوئے وہ اس غلامی کے سسٹم کی لگام امریکہ کے حوالے کر گئے، اور ان 75 سالوں میں امریکہ کی غلامی کا نظام مسلط،
ففسقوا فیہا، مترف ملا ہے جو اس کے لیے کردار ادا کرے۔ اور یہاں عجیب ملک ہے، وہ مترف اور ملا سیاسی معاشی تمام شعبوں کے وہ تو ہیں ہی، ماشاء اللہ امریکہ کے خلاف کام کرنے کے نام پر جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اس میں بھی وہی ملا اور مترف موجود ہے۔ ففسقوا فیہا، جو اسی طریقے سے کرپشن، اسی طریقے سے لوٹ مار، 4.25 سال حکومت رہی، وہی کام کیے جو پہلے کرتے رہے، پھر کہتے ہیں ہم امریکہ کے خلاف انقلاب لا رہے ہیں۔ وہی کرپشن کا پیسہ جس کی بنیاد پر ان کی حکومت بنی تھی، آج دوسرا کوئی اے ٹی ایم کھل گیا جس کی بنیاد پر کیا ہے، انسانی سوسائٹی پر امریکہ دشمنی کے بیانیے پر انقلاب لانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کسی قوم کے ساتھ؟ سوچنے کی بات۔ دین کی صحیح اور سچی تعلیمات جو علماء ربانیین اور اولیاء اللہ کی تھی، ان سے روگردانی کر کے وہ صاحب کہتے ہیں کہ جی امریکہ کا نظام لانا ہے، کبھی کہتے ہیں برطانیہ کا نظام لانا، کبھی کہتے ہیں چین کا نظام لانا، کبھی کہتے ہیں روس کا نظام لانا۔ اسلام کا نظام کہاں ہے؟ نعرہ ریاست مدینہ کا ہو اور نظام سرمایہ داری کا ہو، امریکہ برطانیہ کا ہو، کہتے ہیں جی میں امریکہ کے مخالف تو نہیں ہوں، بس تھوڑی سی یہ اجازت مانگتا ہوں امریکہ سے کہ روس سے بھی ہمیں کچھ چیزیں خریدنے کی اجازت دے دے، چین سے بھی تعلقات بنانے کی اجازت دے دے۔ کیا ان دونوں سے بھی جو اجازت مل جائے اور امریکہ کی بھی اجازت مل جائے، اس ملغوبے کا نام ریاست مدینہ ہے؟ اس کا نام دین اسلام کا نظام ہے۔ یاد رکھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ایک کامل، مکمل، کمپریہنسو ایک سسٹم ہے۔ اس سسٹم نے نہ امریکی نظام، نہ برطانوی نظام، نہ فرانسیسی اور جرمن نظام، نہ روسی اور چینی نظام، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سرمایہ پرستی کا دشمن ہے، وہ ہر قسم کی لوٹ کھسوٹ کا دشمن ہے۔ اگر ریاست مدینہ کا دعوے دار اس کے ایک طرف بہاؤدین زکریا ملتانی کے غدار جاگیرداروں اور پیروں کا نمائندہ کھڑا ہو اور دائیں طرف امریکی نیشنل ہولڈر کھڑا ہوا ہو، تو وہ امریکہ کے خلاف انقلاب لائے گا۔ یہ خیال است و محال است و جنون۔ جب تک اس ملک سے غلامی کا وہ نظام جو انگریز سامراج نے 200 سال میں قائم کیا اور 75 سالوں سے مسلط ہے، جب تک وہ ختم نہیں ہوتا تو بابا کہانیاں ہیں، نعرے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنانے کا عمل ہے، مجمع جمع کر لو، ادھر ادھر کی بات کر لو۔ بلکہ ہماری رائے یہ ہے کہ اگر سرمایہ داری کا فرسودہ ماڈل یہ 10-12 جماعتیں لیے پھر رہی ہیں جس کا سربراہ ایک مولانا ہے، تو سرمایہ داری کا جدید ماڈل ڈیجیٹل ایج کا جی مسلط کرنے کے لیے ایک نیا طبقہ آپ کے سامنے پیدا کر دیا جو جدید دور کے ڈیجیٹل تقاضوں کے مطابق وہی ظالمانہ سرمایہ داری نظام مسلط کرے۔ اس کو پرانا نظام تو مینول تھا، کاغذ پر چلتا ہے، اور ماشاءاللہ اب جو نظام بنے گا اگر وہ حکمران بن گیا تو یاد رکھنا میری یہ بات کہ ڈیجیٹل کمپیوٹرائز سرمایہ داری نظام مسلط ہے۔ لوٹ کھسوٹ اسی طرح ہوگی، ظلم اسی طرح ہوگا، غیر قانونی کام اسی طرح ہوگا، کیونکہ سرمایہ داری نظام کی نیچر ہی استحصال۔ جب آپ نے سرمایہ کو اصل بنا لیا اور انسان کو اس کا غلام قرار دے دیا، جو سرمایہ داری نظام کا بنیادی پرنسپل ہے، تو پھر چاہے کمپیوٹرائز سسٹم ہو یا مینول سسٹم ہو، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک ہی ہوگا، بات ایک ہی ہوگی۔
غریب کی غربت، مزدور کی غربت، کسان کی غربت، وہ تو ختم ہونے والی نہیں۔ اس سسٹم انسان کی انسانیت وہ بحال نہیں ہو سکتی، اور اسلام کی اسلامیت اس کا بھی کوئی اثر نہیں۔ جب سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، سسٹم واقعی ریاست مدینہ کا نہیں ہے، تو اسلامیت کس بات کی؟ نام اسلامی جمہوری پاکستان رکھ لو، نام اسلام رکھ لو، اسلامی رکھ لو، پارٹیوں کے ساتھ سابقہ لاحقہ لگا لو، کوئی اسلام کی پارٹی ہے، کوئی اسلامی پارٹی ہے، کوئی مسلم پارٹی ہے، اور کوئی انصاف کی پارٹی ہے، نام کے اتنے مرضی خوبصورت رکھ لو، سسٹم سرمایہ داری ہے تو نتیجہ ظلم و ستم کے ماحول کی بنیاد پر ہوگا۔ پارٹیاں بدل لو، چہرے بدل لو، ہاں جی، یا زیادہ سے زیادہ مینول سسٹم کی جگہ پر کمپیوٹر سسٹم لے آؤ، ڈیجیٹل سسٹم لے آؤ، ڈھاک کے 3 پات، اور یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی بات، ذلت اور رسوائی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ عزت حاصل کرنی ہے دنیا میں اور آخرت میں تو دین محمدی کا مکمل نظام A to Z آپ کی سوسائٹی کا حصہ ہو تو کامیابی ہے، ورنہ تو اللہ پاک نے کہہ دیا، وارننگ دی ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ ذلیل اور رسوا ہونا اس عذاب الہی کی شکل ہے۔ آج بھیک مانگتا پھر رہا ہے ہمارا وزیر خارجہ، ہمارا وزیر اعظم، ہر نیا حکمران بنتا ہے بھیک مانگنے کے لیے سعودی عرب چلا جاتا ہے، چین چلا جاتا ہے، امریکہ چلا جاتا ہے۔ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہے؟ اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ بجٹ بنانے کے لیے IMF کی غلامی کرنی پڑتی ہے، ورلڈ بینک کی غلامی کرنی پڑتی ہے، اس سے بڑی ذلت اور کیا ہے؟ اللہ پاک نے جو یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ذلت اور مسکنت 2 دائروں سے تعلق رکھتی ہے۔ ذلت کا تعلق سیاسی غلامی سے اور مسکنت کا تعلق معاشی تباہی سے، معاشی خسارے سے۔ تو آج دونوں عذاب ہیں۔ ذلت کا عالم یہ ہے کہ 75 سالوں میں کوئی مستحکم سیاسی نظام نہیں قائم کر سکے۔ ان 75 سالوں میں جتنی بھی حکومتیں بدلی ہیں وہ امریکہ کے کہنے پر بدلی، چاہے لیاقت علی خان کا قتل ہو، سکندر مرزا کا جلا وطن کرنا ہو، یا وزیر اعظم بدلنے ہوں، وہاں سے آرڈر آتا تھا رجیم چینج، تو حکومتیں بدل گئی۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہے؟ کہنے کو تو کہا جی عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنا تھا، اور عوام کے ووٹوں کی پارلیمنٹ کے عدم اعتماد سے وزیر اعظم چلا گیا، لیکن حکم کس کا تھا؟ ذلت۔ اور مسکنت کی تاریخ یہ ہے کہ 1948 میں پہلا بجٹ آپ نے 10 کروڑ خسارے کا پیش کیا تھا، ملک غلام محمد نے، پہلے وزیر خزانہ نے، اور اب بجٹ پیش کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ حکومت کہتی ہے جی ہم یہ بجٹ پیش نہیں کر سکتے، پیش کریں گے تو اگلا بجٹ بھی پیش کرنے کی اجازت دی جائے، اور پیش کریں گے تب کریں گے کہ جب مقتدر حلقے IMF سے کہیں سانو پیسے دو، ورلڈ بینک سے کہیں کہ ہمیں پیسے دو، بھیک مانگ کر۔ تمہارے اپنے وسائل کیا ہیں؟ اپنی جدوجہد کیا ہے؟ اور IMF بھی ایسا انسان دشمن ہے تو وہ کہتا ہے بجلی بڑھاؤ، پیٹرول بڑھاؤ، وہ بیوروکریسی اور یہ ممبران پارلیمنٹ کی تنخواہیں کیوں نہ گھٹاؤ؟ یہ جو بڑے بڑے مترف ہیں ان کی تنخواہوں میں کٹ کیوں نہ لگاؤ؟ ان کے پاس جو بڑی بڑی کوٹھیاں، ہاں جی، کمشنر سرگودا کے پاس 91 ایکڑ زمین ہے، 91 ایکڑ زمین، 4 مربع تقریباً، ایک کمشنر اکیلا لیٹتا کتنی جگہ میں؟ 2 فٹ بائی 6 فٹ جگہ میں، لیکن 4 مربع میں اس کا گھر بنا ہوا ہے۔ ساہیوال کے کمشنر کا گھر 50 ایکڑوں میں 2 مربع میں، تو ذرا یہ بیچ دو، کیوں نہیں بیچتے؟ ان کو 10 مرلے کے گھر میں ہو، چلو کنال کا گھر دے دو،
باقی سارا ذرا بیچو نا، وسائل کتنے ہیں تمہارے پاس جی، اور وہ بھی بیچوں بیچ شہر میں۔ لیکن نہیں، IMF کہتا ہے پیٹرول بڑھاؤ، ڈیزل بڑھاؤ، جو بیچارہ کاشتکار کسان کی ضرورت ہے، جو عام آدمی کی ضرورت ہے، کھاد بڑھاؤ، فلانی چیز بڑھاؤ۔ تو کتنا بڑا ظلم کا نظام ہے جس کی ایجنٹی کرنے کے لیے یہاں کا مترف کردار ادا کر رہا ہے۔ یاد رکھو، قرآن حکیم کی آیات ماضی کی تاریخ کا جو تجزیہ کرتی ہیں وہ اس لیے کرتی ہیں کہ ہر دور کا مسلمان ان آیات کے تناظر میں اپنی سوسائٹی کا جائزہ لے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ میں ثواب کرنے کے لیے جی پڑھ لیا، ثواب حاصل کر لیا، تسمیہ پڑھ لی، اتنے پارے پڑھ لیے، اتنے ختم پڑھ لیے، اتنے درود پڑھ لیے، اتنے مردے بخشوا دیے، وہ اپنی جگہ پہ ثواب ہے، لیکن اس کے تناظر میں اپنی سوسائٹی کا جائزہ لینا ہے۔ اور ایک بڑی اچھی بات، قرآن نے جہاں بھی مترف کا لفظ استعمال کیا ہے تو جمع لایا، اترفو، مترفین، ہر جگہ۔ یعنی یہ جو مترف لوگ ہیں یہ سوسائٹی کی اجتماعی ساخت کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اجتماعی عمل ہے، اکیلے کسی آدمی کے بارے میں نہیں یہ بات کہی، اکیلے ایک بندے کو یہ بات نہیں کہی، ان کی جماعت مل کر لوٹ کسوٹ کرتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے کانے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں، مل کر کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اجتماعیت کے نقطہ نظر سے قرآن حکیم نے جو بات بیان کی ہے اسے سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، شعور بنانا، رائے بنانا، یہ مسلمان کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، دین کی حقانیت کا یقین پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے تمام ظالمانہ نظاموں سے برات کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبھی دنیا کی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔